कितने देखते अभी आप फोकस इधर रहना था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मराठवाड़ा के सदर जनाब फिरोज खान लाला साहब, नेट फ्लो चल रहा। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिला नांदेड़ के सदर मिर्जा अमजद बेग साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के उम्मीदवारान मोहम्मद मुबीन खान साहब, मोहम्मद कामरान साहब, इमरान बहुजानी साहब, करीम करखेली साहब, जुनेद पटेल साहब, मोहम्मद निजाम साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस कायदीन और जिम्मेदारान और आज के इस इंतखाबी जलसे में मेरे भोकर के गय्यूर मुसलमानों और मोहम्मद नगर के घरों में बैठी हुई पर्दा नशीन मेरी मां और बहनों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से इस जलसे को मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। चूंकि हिंदुस्तान की जमहूरियत में एक वक्त और एक मियाद के बाद पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद हो या फिर नगर परिषद हो या असेंबली के इंतखाबात हो या पार्लिमानी इंतखाबात हो, इन इंतखाबात में एक मुतय्यन वक्त के मुताबिक हर सियासी जमात को अपनी बात को अवाम के सामने का रखने का और अपनी कारकर्दगियों को, अपने खिदमात को पेश कर कर इंतखाबात में हर सियासी जमात को एक मौका दिया जाता है। आपके दरमियान में आपके हल्के हैजा मोहम्मद नगर हो या प्रभाग नंबर 1, 2, 4, 10, इन तमाम प्रभागों से कई एक उम्मीदवार मैदान में है और हर सियासी जमात ने भोकर नगर परिषद के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। एक तरफ तो फिरका परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी है, तो तीसरी तरफ एनसीपी है, तो चौथी तरफ आघाड़ी और आजाद उम्मीदवार मैदान में है। और हर एक सियासी जमात अपने जलसों से मुखातिब होते हुए आपके अपने कीमती वोटों को हासिल कर अपने उम्मीदवारों को किसी न किसी तरीके से ऐवान में भिजवाना चाहती है।
تو وہیں آپ کی اپنی جماعت، آپ کی متاع عزیز، جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین نے اس انتخاب میں حصہ لیا ہے۔ بھوکر شہریوں کی طرف سے بھوکر کی عوام میں ہر مرتبہ ہر وقت جوش کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہر وقت بھوکر کے مسلمانوں نے، یہاں کے دلتوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو جتانے کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کی گزارش کی تھی۔ الحمدللہ آج آپ کے درمیان میں مجلس اتحاد المسلمین کے کئی ایک امیدوار ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر دھوکر اور محمد نگر کے غیور مسلمانوں کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے، کوئی نئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ہم نے ہر وقت نہ صرف انتخابات کے موقع پر بلکہ مجلس کی یونٹ نے، مجلس کے ذمہ داروں نے ہر ہمیشہ آپ کی مشکلوں میں، آپ کے مسائل پر، آپ کی مصیبت میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ چاہتے ہیں، نہ صرف چاہتے ہیں بلکہ مجلس کی خدمات کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج مجلس کا پہلا جلسہ ہے، اور اتنی کڑاکے کی سردی کے باوجود جگہ نہیں ملنے پر بھی آج یہ سروں کا سمندر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 تاریخ کو مبین خان صاحب کے ساتھ ساتھ کریم کرکھیلی کر، جنید پٹیل، عمران بہوجانی، یہاں پر نظام صاحب اور عمران بہوجانی اور محمد نظام کے ساتھ تمام کے تمام، چاہے کامران ہو، ان تمام کو ایوان بلدیہ میں سب حلالی پر جم کر لہرانے کا موقع دے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائی، انتخابات میں حصہ لینا اور اپنے امیدواروں کو چن کر ایوان میں بھیجنا، اپنے امیدواروں کو چن کر ایوان میں بھیجنا، یہ عوام کی اپنی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھیجنے کا مقصد آپ کے مسائل کی ترجمانی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ووٹ ڈالتے ہیں امیدوار کو تو بڑی توقعات اس سے ہوتی ہے۔ امیدوار جیتتا ہے تو آپ کے مسائل کی ترجمانی ایوان نگر پریشد میں کرتا ہے۔ آپ کے مسائل بہت زیادہ نہیں ہوتے، راستے کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اسکول کا مسئلہ ہوتا ہے، صحت کا دواخانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے، ان کے حل کے لیے آپ اپنے امیدوار کو اپنا قیمتی ووٹ دیتے ہیں، اور دینے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو۔ لیکن غور کرو، جہاں جس جگہ پر، جس سطح پر ٹھہر کر، جس اسٹیج سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ آپ کا محمد نگر کا علاقہ، جہاں پر آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر اس علاقے کو ہر طریقے سے محروم کر دیا گیا۔ چاہے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے راستوں کا مسئلہ ہو، چاہے گھنٹہ گھر جو گاڑی کچرے کو اٹھانے کے لیے آتی ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچتی۔ آپ کے اپنے اس علاقے کے اندر اتنی کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے
اور ہر مرتبہ محمد نگر کے مسلمانوں نے ہر الیکشن میں، چاہے اسمبلی کے انتخابات ہو یا پھر پارلیمانی انتخابات ہو، آپ نے 2019 میں 2024 میں اشوک چوہان کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا کہ سب سے زیادہ محمد نگر میں رہنے بسنے والے کلمہ گو مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو قبرستان کا مسئلہ ہے۔ اشوک چوہان نے 2019 میں بھی وعدہ کیا تھا، نگر پریشد کے الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ میرے نگر اध्यکش کو چنا کے لاؤ، میری بیٹی کو چنا کے لاؤ، مجھ کو چنا کے لاؤ، لیکن بتاؤ کہ آج 2025 آ گیا، کیا محمد نگر کے مسلمانوں کو قبرستان میسر ہوا؟ میرا سوال آپ سے ہے، میں صرف تقریر کر کے آپ کے سامنے آپ کی تالیوں کو یہاں پر گنجانے کے لیے نہیں آیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، یاد رکھو، جب تک آپ خود متحد ہو کر اپنے نمائندوں کو جو آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے، جو آپ کی درد کی ترجمانی کرے، ان نمائندوں کو آپ ایوان میں نہیں بھیجو گے تو محمد نگر کے غیور مسلمانوں، یاد رکھو، یہ لوگ جو صرف وعدے پر وعدہ کیے ہیں، کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے جالے آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا قبرستان ملا آپ کو؟ کیا محمد نگر کے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ قبرستان ملا؟ کیا قبرستان ملا؟ ارے قبرستان کے علاوہ بھی آپ خود غور کرو، آپ کا اپنا علاقہ، یہ جو محمد نگر ہے، اتنی کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، اس علاقے میں جب بھی بارش ہوتی ہے، بارش کے مہینے میں کیا حال ہوتا ہے؟ بارش میں کیا آپ کے اپنے گھروں کے اندر پانی نہیں گھستا؟ محمد نگر کے کئی ایک گھر ہے کہ بارش جب بھی آتی ہے تو اس بارش میں گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ مچھروں کی تعداد کس علاقے میں ہے؟ سب سے زیادہ مچھروں سے پریشان آپ ہیں یہاں۔ اس کے علاوہ آپ کے ان علاقوں میں بہت دنوں سے یہاں پر مقامی لوگوں کا ایک مطالبہ تھا، بھوکر کی عوام کا، کہ بھوکر میں یہاں پر اردو کا مدرسہ ہے، ضلع پریشد کا اسکول ہے، اور اس اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 11 اور 12 کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن 12ویں کے بعد کوئی سینئر کالج کا یہاں پر انتظام نہیں ہے، کوئی بی ایڈ کالج کا انتظام نہیں ہے۔ تو اشوک چوہان جو ہر مرتبہ آپ نے اپنے ووٹوں سے اشوک چوہان کو نوازا ہے، جو پہلے کانگریس میں تھا آج بی جے پی میں ہے، تو مسلمانوں کو پھر جھوٹا ہاتھ دکھایا۔ لیکن غور کرو کہ آپ کو یہاں پر نہ کالج ملا، نہ قبرستان ملا، اور پھر بارش کے مہینے میں آپ کے پاس کیا علاقے کا حال ہوتا ہے، آپ خود غور کرو۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا علاقہ، یہ جو بھوکر میں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ علاقے سعید نگر، ہاشمی نگر، شیخ فرید نگر، رشید ٹیکڑی، بلال نگر، اور پھر منیار گلی، ان علاقوں کی خستہ حالی چیخ چیخ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، نہ بنیادی سہولتیں ہیں، نہ ڈرینیج کی نکاسی کا کام ہوتا ہے، نہ نالیاں صاف ہوتی ہے، نہ کچرا وقت پہ اٹھایا جاتا ہے، نہ راستے صحیح ہیں، نہ لائٹ صحیح ہے۔ اور اس کے بنسبت اگر غور کریں تو وہ علاقے جہاں پر ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں،
بستے ہیں، چاہے وہ علاقہ گندیوار کالونی ہو، پوار کالونی ہو یا گاندھی چوک ہو، ان علاقوں میں صاف صفائی بھی وقت پہ ہوتی ہے، ان علاقوں میں پانی صاف اور ستھرا پینے کے لیے آتا ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے وہاں پر اچھے میدان دیے گئے ہیں، اسکول کا انتظام ہے، اور پھر کچرا وقت پر اٹھایا جاتا ہے۔ اور کیا آپ نگر پریشد کو میرے منیار گلی، محمد نگر اور ہاشم نگر، شیخ فرید نگر، رشید ٹیکری اور بلال نگر کے غیور مسلمانوں، آپ بتاؤ کیا آپ نگر پریشد کا ٹیکس بھرتے یا نہیں بھرتے؟ آپ ٹیکس برابر وقت پر بھرتے ہیں، لیکن دوہرا معیار کیوں ہے؟ دوہرا معیار اس وجہ سے ہے کہ آپ نے جن نمائندوں کو اپنے مسائل کی، اپنے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا، وہ صرف کمیشن خور بن گئے، وہ کام نہیں جانتے، بلکہ صرف جو کام گتے آتے ہیں کام کرتے ہیں اور کام کر کر پیسہ کماتے ہیں، لیکن آپ کے مسائل جو کہ دو ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کام کرنے والوں کو موقع دو۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے آئی ہے تو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو۔ میرے بھائی، آج تک آپ نے ہر ایک کو آزمایا، آج تک آپ نے ہر ایک کا ساتھ دیا، جو آیا اس کو گلے لگایا۔ برسوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ اشوک چوہان اگر اس کا پینٹ اتارا جائے تو RSS کی ہاتھ کی چڈی ملے گی، لیکن آپ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اشوک چوہان جس کا خاندان برسوں سے مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر ایوانوں میں پہنچا، اور نہ صرف ایوان اسمبلی یا ایوان پارلیمنٹ میں پہنچا، بلکہ اس ملک کے بڑے عہدوں پر فائز اس کے والد رہے، اور نہ صرف اس ملک کے بڑے عہدے پر اس کے والد فائز رہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کی محنتوں نے اور آپ کے ووٹوں نے اشوک چوہان کو آپ کے اس ریاست کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا۔ لیکن ہم بار بار کہہ رہے تھے، ہر وقت کہہ رہے تھے کہ اشوک چوہان یہ BJP کا ایجنٹ ہے، یہ RSS کا آدمی ہے، لیکن ہماری بات کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ آج غور کرو، RSS کی رہنی پر پھول برسا رہا ہے تو آج مسلمانوں کے سمجھ میں آیا کہ یہ BJP کا ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے ووٹوں کو حاصل کیا۔ غور کرو میرے پیارے مسلمانوں، مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو ہر وقت ہر ہمیشہ آگاہ کیا ہے، اور ہم نے ہر ہمیشہ آپ کو سمجھایا کہ آپ خود اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ جو قوم اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے حالات کو نہیں سدھارتی، وہ قوم اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ آج وقت آ چکا ہے کہ بھوکر کی غیور عوام، یہاں کے مسلمان، یہاں کے سیکولر ہندو بھائی، یہاں کے دلت مجلس کو موقع دے اور دیکھیں تو صحیح کہ کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ ہمارے نگر ادھیش انشاءاللہ تعالی آپ کی کسوٹی پر کھڑے اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب 2 تاریخ کو متحد ہو کر پتنگ کے نشان پر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ کریں۔ بہت کام ہے یہاں پر، اسکول کا کام ہے، ہاسپٹل کا کام ہے، یہاں پر آپ کا ضلع پریشد کا اسکول ہے، ایک اسکول ہے اردو میڈیم کا، اتنی تعداد ہے کثیر بچوں کی کہ وہاں پر آج جگہ بس نہیں ہو رہی ہے، اور اس جگہ بس نہیں ہونے پر کئی مسلمان 10 سال سے تقریباً اشوک چوہان کے چکر کاٹ رہے ہیں۔
डेलीगेशन पर डेलीगेशन जा रहे हैं कि हमको जगह दिला कर दो, और हर मर्तबा सिर्फ आपसे वादा किया जा रहा है और छोड़ दिया जा रहा है। अरे इंशाअल्लाह ताला मैं आज इस स्टेज से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी आपसे मुखातिब होने से पहले जुनैद पटेल ने, निजाम ने ये कहा कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर स्कूल और मदरसे के लिए इसी मोहम्मद नगर में ये लोग यहां पर आपको प्लाट खरीद कर देंगे। आज नहीं आए हैं तो इतना जज्बा है। बरसों से करप्शन में मुलव्विस, बरसों से पैसा कमाए हुए लोग, वो आप का न काम करना चाहते हैं, न खबरस्तान देते हैं, न स्कूल की जगह देते हैं। अरे वो तो छोड़िए, ये जो आपके पास अम्बेडकर नगर में जो गरीब लोग हैं, जो रोजाना मजदूरी करते हैं, उनकी दुकानों को, उनके मार्केट को जगह देने का सिर्फ वादा किया गया। अम्बेडकर नगर के अतराफ में जितने दुकानें हैं, उनसे वादा किया गया कि आपको हम दुकान बना कर देंगे, दूसरा मार्केट बना के देंगे। और फिर मछली वालों से वही वादा किया गया, फूल वालों से वही वादा किया गया, मटन वालों से वही वादा किया गया। लेकिन जब भी इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, वादा भूल जाते हैं और हर मर्तबा, हर साल अतिक्रमण के नाम पर उन गरीबों की रोजी को छीन लिया जाता है। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमने आज तक होकर के गैयूर मुसलमानों से वादा नहीं किया। मुबीन साहब को नगर अध्यक्ष में भेजो, नगर परिषद के अध्यक्ष को बनाओ। इंशाअल्लाह ताला ये जो मार्केट है, ये मुबीन साहब आपको इंशाअल्लाह ताला बना के देंगे। मेरे भाई, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाया तो किसकी वजह से? आपके वोटों की वजह से। ऐवानों में गए तो किसकी वजह से? आपके वोटों की वजह से। इतना करप्शन किया, उसके बावजूद भी अवाम को नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सलाम है कि आज निजाम बाबा और जुनैद पटेल को, कि उनकी गैरत ने उनको ललकारा। आज छोटे से घरों में रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल की आवाज थी कि अगर हमको मौका मिला, अगर नहीं भी मिला, तो उसके बावजूद भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जेब का पैसा खर्च कर कर मोहम्मद नगर में स्कूल की जगह का यहां पर हम इंतजाम करेंगे। गौर करो कि आज कितने ऐसे मसाइल हैं, और इन मसाइल के लिए मेरे प्यारे मुसलमानों, हम अपने उम्मीदवारों को ऐवान में भेजते हैं। और मजलिस आपसे क्या चाहती है? ये आज का जलसा, ये आपका जो हो रहा है, यहां पर आपकी तादाद को देखकर यह हकीकत को मैं बयान कर रहा हूं कि कल से यहां पर एक बेचैनी का आलम शुरू हो जाएगा। मुबीन साहब आए, जिस वक्त प्रवेश किए, और हाज बारिस्टर सौद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर मैंने, फिरोज लाला साहब ने, अमजद बेग साहब ने मुबीन साहब को गले लगाया। जुनैद पटेल साथ में है, निजाम साहब साथ में है। ये सब के सब जब ऐलान हुआ, जब फोटोज वायरल हुए, वीडियोज वायरल हुए, तो भोकर की फिजाओं में तब्दीली आ गई। भोकर की फिजाओं में तब्दीली आ गई, और ये सब सोचने पर मजबूर थे कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप गौर करो कि एक नेक दिल, साफ सुथरे लोग, नौजवान लोग आपकी ताकत बनकर इंशाअल्लाह ताला ऐवान में काम करेंगे। इसलिए आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि हम और आप मिलकर अपनी जमात का, अपने नुमाइंदों का साथ दें, और फिर देखो इंशाअल्लाह ताला कैसे हालात बदलते हैं। जो लोग कह रहे हैं
کہ مجلس کے آنے سے کیا ہوگا، تو میرے بھائی مجلس کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھوکر کی عوام دیکھے گی۔ یہاں پر ہر وہ کام ہم کریں گے جو ناقص کام ہے، ان ناقص کاموں کو بھی ہم نکالیں گے، اور ان ناقص کاموں کو جس ناقص طریقے سے کیا گیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن آپ کی طاقت کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جہاں جہاں امیدوار ہیں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ پوری طریقے سے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ آج کا پہلا دن ہے، اور بھی جلسے ہوں گے، اسد صاحب بھی آئیں گے، امتیاز جلیل صاحب بھی آئیں گے، وارث پٹھان صاحب بھی آئیں گے، سب آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سب کو آپ کو سننا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کو ایک ایسا فیصلہ لو کہ بھوکر کی فضاؤں میں، یہاں کے آسمانوں میں صرف آپ کی پتنگ ہی لہرائے۔ میرے بھائی یاد رکھو، ایک وقت ہوتا ہے، اور اگر اس وقت پر اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو پھر جو امیدیں ہماری ہے آپ سے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئے تھے بڑی شان سے مگر کچھ نہیں کر پائے۔ سب کو موقع دیے نا میرے بھائی، سب کو موقع دیے، کانگریس والوں کو دیے، این سی پی والوں کو دیے، جو آیا اس کو دیے، ہر ایک نے صرف آپ کے ووٹوں کو حاصل کیا، آپ کے ووٹوں کا استعمال کیا، اقتدار کو حاصل کیا، کرپشن ہوا، لیکن حالات نہیں بدلے۔ اب کے حالات کو بدلو، ہر ایک کو سمجھاؤ، اپنے ووٹوں کی تعداد کو، فیصد کو بتاؤ۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں آ سکتے، بہت سارے لوگ کانگریس کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو، آپ کے احساس کمتری میں آپ کو مبتلا کرنے کے لیے، آپ کے امیدوں کو کم کرنے کے لیے حساب کتاب جوڑ کے بتاتے ہیں کہ فلاں اتنے ہیں، انہوں اتنے ہیں، یہ اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں۔ نہیں پیارے مسلمانوں، تعداد اور فیصد معنی نہیں رکھتی، اتحاد معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ کا اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کے اس بھوکر کی سرزمین میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سب حلالی پرچم لہرائے گا۔ آپ نے ہر ایک کو موقع دیا، ہر ایک کا ساتھ دیا، آج خود آپ کی اپنی جماعت آئی ہے، کرنے والوں میں بڑا جوش ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جنید پٹیل ہو، کریم کرکھیلیکر ہو، کامران ہو، یا نظام بہوجانی ہو، یا پھر دیگر ہمارے جتنے ساتھی ہیں، وہ سب آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک جوش ہے، اس جوش کو ختم نہ ہونے دو، اس جذبے کو ختم نہ ہونے دو۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ہر بار، ہر ہمیشہ آپ کا اچھا چاہا، آپ کے لیے آواز اٹھائی۔ ارے کون ہے بتاؤ ہندوستان کے ایوان میں یا ایوان اسمبلی میں جو ہمارے لیے بولتا ہے؟ ارے آج ہم کو بی جے پی کی بی ٹیم کہنے والے خود بی جے پی کے غلام بن گئے، وہ لوگ بی جے پی میں آج نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم نے برسوں سے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، تو ہماری بات کسی نے نہیں مانا تھا۔ اس سے غور کرو، غور کرو کہ آج حالات بدل رہے ہیں، آج دنیا کروٹ لے رہی ہے، آج مسلمان سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہار کے الیکشن میں وہاں پر ہمارے نمائندوں کو خرید کر مجلس کی آواز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں چاہتے تھے وہاں کے سیکولر پارٹی آر جے ڈی اور کانگریس کے دونوں مل کر، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو جیتنے کے بعد میں مجلس کی آواز کو ختم کرنے کے لیے مجلس کے نمائندوں کو جو جیت کر آئے تھے، جو ضمیر فروش تھے،
ان کو خریدا اور خرید کر یہ سوچا کہ آج کے بعد بہار میں سیمانچل کی عوام کی آواز مجلس نہیں بنے گی، لیکن قربان جائے الحمدللہ سیمانچل کے غریب مسلمانوں کو کہ سیمانچل کے غریب مسلمانوں نے آر جے ڈی کو اور کانگریس کو ایسا تماچا مارا اور کہا کہ ہمارے زمین ابھی بکے ہوئے نہیں ہے، کل بھی ہم مجلس کے ساتھ تھے، آج بھی مجلس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو بکنے والے تھے ان کو تم نے خرید لیا، لیکن ہم ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ رہیں گے۔ اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کیا آیا، حیران کن نتائج آئے۔ جو لوگ ہمیں بی جے پی کی بی ٹیم کہہ رہے تھے، آج وہ لوگ خود بی جے پی کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں۔ بی جے پی کو جتانے کا کام ان لوگوں نے کیا۔ ارے ہم تو چاہتے تھے کہ وہاں صرف 6 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین انتخاب میں حصہ لے، لیکن موقع نہیں دیا۔ تو سیمانچل کی عوام نے بتایا کہ ہم کو جو ٹھکرائے گا، ہمارے پرستاؤ کو جو ٹھکرائے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں جتائیں گے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے، غور کرو، جو لوگ آپ کے سامنے آئیں گے مبین صاحب کے بارے میں اور ہمارے اراکین بلدیہ کے بارے میں، امیدواروں کے بارے میں کہیں گے، تو ان کو یہ سمجھانا ہے کہ حالات کروٹ لے چکے ہیں، حالات کروٹ لے چکے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھ گیا ہے کہ آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، بہت ہو گیا، سب کی اپنی آواز ہے میرے بھائی، آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ سب کی اپنی آواز ہے، سب کی اپنی سیاسی طاقت ہے، سیاسی جماعت ہے، تھوڑے ہیں تو ان کی بھی طاقت ہے، زیادہ ہیں تو ان کی بھی طاقت ہے۔ ارے اسی مہاراشٹر کے اندر مراٹھا کی اپنی ایک طاقت ہے، مراٹھا الگ الگ جماعتوں میں ہیں لیکن ان کی ایک اپنی طاقت ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے بہوجن سماج کی ایک اپنی طاقت ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سکھ سماج کی اپنی طاقت ہے؟ اور ان تمام کی تمام ذات اور برادریوں نے اپنی طاقت کو چننے کے لیے، اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے اپنے نمائندوں کو، لیڈروں کو چنا ہے۔ اور ہم صرف ہر بار صرف اپنے لیڈروں پر جو ہم پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہماری تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہم صرف شک کرتے ہیں۔ اور کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ ان زرخری غلاموں کے جو کانگریس سے برسا برس سے وابستہ ہیں۔ ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، ان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ خدا را برسوں سے ہم نے صرف ان کے بہکاوے میں آ کر غلط فیصلے لیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بے بسی ہمارے مقدر میں آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فسادات ہمارے مقدر میں آئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیل کی سلاخوں میں جھوٹے الزامات، بم دھماکوں کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو ڈالا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ غربت اور تعلیمی پسماندگی ہمارے حصے میں آئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آج بھی کاروبار میں مسلمان سب سے پیچھے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ سرکاری نوکریوں میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ تمام کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم نے جن کے پیچھے گئے تھے وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ تو صحیح وقت اب آ چکا ہے کہ ہم صحیح فیصلہ لیں، صحیح فیصلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی تو حالات بدلیں گے۔ آپ کے سامنے یہ پہلا جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کا تھا، جو سننے آپ آئے تھے وہ سنانے کے لیے انشاءاللہ اور 8 دن ابھی ہے، ابھی بہت کچھ بولنا ہے، لیکن آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، وقت پہ صحیح فیصلہ لینے کے لیے آج کا یہ بیان تھا۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ، ہر ایک ماں بہن کے سامنے، ہر ایک گھر پہ دستک دو اور بتاؤ کہ مبین صاحب کو یہاں سے جتانا ہے،
निजाम साहब को यहां से जिताना है, करीम करखेलीकर को यहां से जिताना है, जुनेद पटेल को यहां से जिताना है, कामरान को यहां से जिताना है। एक मर्तबा आप जिताओ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आने वाले 5 वर्षों में जो तादाद आज है उससे दोगुनी तादाद इंशाअल्लाह ऐवान में पहुंचेगी। साथ दोगे इंशाअल्लाह ताला? साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के वादा करो कि मजलिस का साथ दोगे। साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? साथ देंगे इंशाअल्लाह। हर एक को समझाओ, मजलिस का साथ दो, पैदल दौरों में भी हमारे साथ में रहो। मुबीन साहब, जुनेद साहब, कामरान, ये निजाम साहब, ये करीम करखेलीकर, ये आपके अपने हैं। इनको अपना समझकर, अपना बेटा, अपना भाई समझकर साथ दो। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।